جی ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عرشا میر صاحبہ نے. جی ڈاکٹر صاحبہ، کیا کہیں گی آپ؟ جنرل عبدالقیوم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے اسرائیل کا، وہ گریٹر اسرائیل کے میپ میں وہ آلریڈی مکہ مکرمہ ہے، نعوذ باللہ. جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ رہتی دنیا تک مکہ مکرمہ کو تو کوئی کسی کی بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے. ہم مسلمان ہیں، ہماری چپ ایک طرف، لیکن ہم مکہ مکرمہ پہ اگر بات آئی تو ہماری تو زندگی قربان اپنے اس مقدس جگہ کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر اس طرح کسی بھی صورت بچے گا نہیں. جہاں تک کہ ابھی بات فلسطین کی اور اسرائیل کی ہو رہی تھی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو غزہ کو انہوں نے اتنا بڑا قبرستان بنا دیا ہے، تو مجھے بتائیے گا کہ جو ابھی وائٹ ہاؤس کے اندر یہ جو پریس کانفرنس کی اور نیتن یاہو مکر گئے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کون ایسا شخص ہے جو اب ان کے اوپر یقین کرے گا؟ امریکہ نے بھی اپنا اعتماد کھویا، یاہو نے بھی اپنا اعتماد کھویا ہے. تو فرعون سے آپ فرعونیت کی امید نہیں کریں تو آپ کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ کوئی انسان ہے؟ انسان کی شکل میں پھر وہ فرعون ہے. اس نے اتنے لوگوں کا قتل عام کیا ہے، آپ کو پتہ ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی کہ کھلا بنایا تو ہزاروں جو بے گناہ ہمارے شہری، ہمارے معصوم بچے اور غزہ کے جو خواتین ہیں، ان کو جو ہے جنگی مشینری کی بھیٹ چڑھایا انہوں نے، اور جسے روکنے کی دنیا کے سب سے بڑے جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی بے بس نظر آ رہے ہیں. اسپتال ہیں، اسکول ہیں اور پناہ گزین جتنے بھی کیمپ لگائے گئے ہیں، وہاں پہ بھی آپ بمباری کر رہے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی طاقت جو ہے وہ صرف بیانات ہی حد تک محدود ہے؟ مسلم ممالک بھی کیا یہ وقت ہے عمل کرنے کا. آپ مجھے بتائیے، 2 دن ہو گئے مشتاق احمد صاحب کو گرفتار ہوئے، جتنے بھی 400 سے زائد افراد شامل ہیں، ان کے اوپر کیا کیمپین کر رہے ہیں آپ کے مسلمان؟ میں نے اس طرح کی کیمپین نہیں دیکھی جس طرح کی کرنی چاہیے. ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے کہ اس کے اندر ہمارے بہن بھائی شامل ہیں، پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ گئے، مشتاق احمد شامل ہے. ہم سب کو کھڑے ہونا چاہیے. یہ صرف بیانات سے کام نہیں چلے گا، اب ہمیں عملی مظاہرہ کرنا پڑے گا اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینا پڑے گا. ابھی ریسنٹلی آج جو ہے اسحاق ڈار صاحب نے یہ بیان دیا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ غزہ میں جنگ بندی نہیں کرا سکتے تو یورپی یونین اور یو این او کا کیا فائدہ؟ کیا کہیں گی یہ یو این او اور یورپی یونین اور ان کے جو ہے پوائنٹ آف ویو کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں، یورپی یونین جو بظاہر ایک تشریح ظاہر کرتی ہے کہ امداد کی اپیل کرتی رہی ہے، لیکن اجتماعی طور پر کوئی بھی یورپی یونین نے کچھ سخت قدم نہیں اٹھایا اسرائیل کے خلاف. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ یورپی ممالک جو ہیں وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، مگر اکثریت جو ہے وہ مسلحت اور تعلقات کے بڑی خاموش ہے. اس سے مزید گہرا ہو رہا ہے کہ عالمی ادارے اور جو بڑی طاقتیں ہیں صرف کمزور ممالک پر اصول لاگو کرتے ہیں، اور جو یہ ممالک ہیں کوئی زور نہیں چلتا. تو پھر یو این او یورپی یونین کے ہونے کا فائدہ ہے؟ تقریر کو عملی جامہ نہ کرنا چاہیے تو پھر وقت گلے پھاڑ کے مسلمانوں کے لیے ہم جو آواز اٹھاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیے. پھر ایسے اداروں کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ جا کے تقریر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ ادارے سے تقاریر سننے اور کرنے کے لیے بنے؟ یہاں پہ عمل نہیں ہو رہا. ادارے کو بے شک بند کر دیں، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مس آگے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی ریسنٹلی حماس نے تو انکار کر دیا ہے کہ اس میں ترامیم کی ضرورت ہے جو ایجنڈا دیا گیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں جو ہے آگے کانٹریکٹ ان کا یہ مزید آگے بات چیت بڑھے گی؟ ہم بہت خوش تھے اس دن کہ جس دن انہوں نے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کی اور نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی ہم فلسطین میں رقم جو ہے وہ جنگ بندی کا منصوبے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس دن ہم بڑے خوش تھے کہ چلے کہیں تو ہمیں ہمارے فلسطینی بھائیوں کو جو ہے وہ ریلیف ملنے جا رہا ہے. 20 نکات تو بھی اتنا غور سے نہیں دکھاتے جی، وہ 20 نکات کے ہیں، ہم تو جنگ بندی کے اوپر خوش تھے. لیکن اب یقیناً جب آپ مکرتے ہیں تو ہمیں تمام پوری دنیا، پورے ملک کے پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو اب 20 نکات کے اندر ترمیم چاہیے، اور وہ ترمیم ہو جو فلسطین کے حق میں بہتر مسلم ممالک کھڑے ہو جائیں. میں سمجھتی ہوں کہ وقت ہے کہ اگر ہم اپنے بیانات دیے گئے کو عملی جامہ پہنا دیں تو اسرائیل کو بیک فٹ میں جانا پڑے گا. اور پھر یورپی یونین اور یو این او انہیں بھی ہماری چیخیں جو ہم چیخ کے بیانات دیتے حق میں، ان کو وہ بھی سننی پڑے گی، اور انشاءاللہ فلسطین کو وہ ضرور آزادی کی طرف جائے گا.
इसमें जो डॉक्टर साहब अभी रिसेंटली ये इमदाद लेके जा रहे थे सेंटर मुश्ताक साहब, तो नहाते लोग थे, सिर्फ फूड थी, पानी था, खुराक थी, कोई वेपन नहीं थे, तो इस तरह से गिरफ्तार करना, इस पे आपका क्या मौकफ है? उम्मीद रख सकते हैं, आप नेता क्या उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो उनका वेलकम, वो जो खाने की ज़रात है वो तो जगह के लिए क्या वो उनका कॉन्फिडेंस के अलावा आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और मुझे उम्मीद है हमारे मुस्लिम ममालिक अभी भी जाग जाए, तो मैं समझती हूँ कि वो 400 से ज्यादा लोग जो फ्लोटिला स्मूथ ग्लोबल फ्लोटिला स्मूथ में गए हुए हैं गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाएं, उनकी रिहाई के लिए कैंपेन चलाएं। मैंने आपको यही एक बात की कि मुझे बताइएगा कि कितनी कैंपेन आपने देखी है जो इन लोगों ने चलाई है, और मुश्ताक अहमद साहब के हक के अंदर कोई जो लोग हैं वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया इस वक्त वो कैंपेनिंग नहीं कर, हमारे मुसलमान भाई, हमारे दीगर ममालिक के जो लोग हैं वो उस तरह की कैंपेनिंग नहीं कर रहे। हमें शर्म आनी चाहिए, जिनको हम काफिर कहते हैं, जिन लोगों के अंग्रेजों को हम कितने लोग जो है वो शामिल नहीं है, इंसानियत सीखनी है, हमें इंसानियत सीखने की जरूरत है। हम मुसलमान थे, इन लोगों को सीखनी चाहिए थी। हमारा मत जो है वो इंसानियत दर्द देता है, लेकिन जिन लोगों को हम वो उस ग्लोबल स्मूथ के शामिल बशाना मुसलमानों के सर में, ताकि हम फलस्तीन को आजाद करवा सकें।